بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآنہ الکریم وقولہ السلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ شکر ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے انگنت مخلوقات کو لباس وجودیت پہنایا اور پھر ان میں سے ایک مخلوق کو عقل سلیم عطا کر کر اسے تمام مخلوقات پر اشرف بنایا۔ اور پھر شکر ہے اس قادر مطلق کا کہ جس نے شیان حیدر کرار کو بن مانگے علی کی ولایت عطا کی۔ سرنامہ کلام میں سورہ حدید کی ایک شورہ آفاق آیت کہ جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے، سبح للہ، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وفی الارض، اور جو زمین کی گہرائیوں میں ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ بڑی عزت والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ قرآن نے وبانگ دوہل اس بات کا اعلان کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، چاہے تحت الثری کی گہرائیوں میں ہے یا عرش اولا کی بلندیوں میں، اگر وہ کچھ ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اور عربی زبان میں ایک لفظ ہے ما اور ایک لفظ ہے من۔ آیت کے اندر ما کا استعمال ہوا ہے۔ من اگر ہوتا، یعنی اگر خدا یہ کہتا کہ من فی السماوات والارض، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو صاحب شعور اشیاء زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں، لیکن اللہ نے لفظ ما استعمال کیا ہے۔ ما کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اسے شعور ہے یا نہیں، وہ جاندار ہے یا بے جان، اگر خدا نے اسے وجودیت کا لباس پہنایا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ معصوم سے یہ سوال کیا گیا، معصوم ذرا بیان کیجئے کہ اگر ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو پھر ذرا یہ بتائیے کہ کتا اللہ کی تسبیح کس طرح کرتا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ کتا اللہ کی تسبیح اس بات پہ کرتا ہے کہ میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا تو بنایا لیکن خنزیر نہیں بنایا۔ اب سوال ہوا کہ معصوم یہ بیان کیجئے، اگر کتا اس بات پہ نازاں ہے کہ اللہ تو نے مجھے کتا بنایا لیکن شکر ہے خنزیر نہیں بنایا، تو خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر ذرا بتائیے کہ خنزیر کس بات پہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے؟ معصوم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، خنزیر اس بات پہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر تو بنایا لیکن دشمن علی نہیں بنایا۔ یا علی یا علی یا علی، یعنی خنزیر ہونا بہتر ہے دشمن علی سے، یہ علی کا مقام ہے۔ اور دشمن علی پہ اتنی کراہت کیوں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ علی بیٹی کی ایک حدیث سناؤں۔ جناب زینب عالیہ نے ابن زیاد کے دربار میں جب ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، منبر علی کا تھا لیکن اس پہ قابض دشمن علی تھا۔ علی بیٹی نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا تھا، سن ابن زیاد، مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ ابن زیاد نے کہا، بتا زینب تجھے کون سی حدیث یاد آ گئی؟ میں توجہ آپ کی چاہوں گا۔ جناب زینب عالیہ نے کہا تھا، ابن زیاد مجھے یاد آیا میرے نانا نے کہا تھا،
بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہات اولاد الزنا. سن ابن زیاد، میرے نانا نے کہا تھا جو بغض علی کی علامت ہے وہ اللہ نے زنا زادوں کے ماتھوں پر ٹھپا لگا دی ہے. یعنی دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو دشمن علی ہے اس کے شجرے میں کوئی گڑبڑ ہے. علی کے ذکر میں وہ طاقت ہے، وہ جادو ہے، وہ سحر ہے کہ اس سے ہم شجرے کھنگال لیتے ہیں. جب بی بی نے یہ ارشاد فرمایا نا، علی کی نفرت میں، بغض میں جلتا ہوا ایک شخص دربار کے کسی کونے سے اٹھا اور کہا بنت علی ذرا بتا یہ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ بی بی نے مسکرا کے کہا ایسے ہی لکھا ہوتا ہے جیسے تیرے ماتھے پہ لکھا ہے. یہ مقام ہے جو علی سے محبت کرے، جو علی کو چاہے، اس کے شجرے کی طہارت کی گواہی رسول دیتے ہیں، اور جو علی سے نفرت کرے اس کا شجرہ مشکوک ہونا یہ رسول کی حدیث سے ثابت ہے. آج میں چاہتا ہوں انتہائی مختصر انداز سے اس عظیم الشان ہستی کا تعارف کرواؤں جسے اکثر ہماری مجالس میں نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہ کربلا کا پہلا شہید ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج تذکرہ ہو جائے جناب مسلم ابن عقیل کا، اور ان کا وہ خطبہ آپ کو سناؤں کہ جو آپ نے مسجد اعظم میں 30,000 لوگوں کے سامنے پڑھا تھا. یہ خطبہ ویسے تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے اندر حقائق کے جہاں چھپائے ہوئے ہے. اس مختصر خطبے میں جناب مسلم ابن عقیل نے علی کا تعارف بھی کروایا، محمد کا تعارف بھی کروایا، بتایا حسین کون ہے، بتایا یزید کیا ہے، اور پھر اپنا تعارف بھی کروایا. اور اس خطبے سے آج ایک اور چیز بھی واضح ہو جانی ہے. آپ کو یہ پتہ چل جانا ہے کہ میں بیچتا کیا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس مجمع میں خریدار کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جناب مسلم کا وہ خطبہ ایک مرتبہ جتنا یہ گھرانہ بلند اپنی بلند صلوات پڑھ لیں.